الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے حضرت نقیب محفل سے سنا اور آپ سب بخوبی آگاہ ہیں، دو عظیم المرتبت ہستیوں کے عرس پاک کی محفل ہے۔ پاسبان آداب شریعت، زینت الاصفیاء، فخر المشائخ، حضرت قبلہ امیر طریقت شاہ لاسانی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور زینت الاصفیاء پاسبان آداب شریعت دانائے رموز طریقت حضرت قبلہ حکیم محمد شفیع صاحب کھنوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جتنی دیر آپ لوگ عرس پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرس پاک کی محفل سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی روحانی خدمت کا نام ہے۔ ایک ہے کسی بزرگ کو وضو کرانا، پیر دبانا، پانی کا پیالہ پیش کرنا، یہ جسمانی خدمت ہے، لیکن وہ بزرگ جو ہماری پیدائش سے پہلے اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، آج اگر ان کی خدمت کرنی ہو تو ان کے عرس میں شامل ہو جائیں تو ان کے خدمت گزاروں میں نام لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ عرس پاک کی محفل روحانی خدمت کی محفل ہے۔ جہاں یہ محفل اظہار محبت کی محفل ہے، اظہار نسبت کی محفل ہے، اظہار غلامی کی محفل ہے، وہیں یہ محفل گناہ بخشوانے والی محفل ہے، دل چمکانے والی محفل ہے۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت میں یہ جو والمؤمنون کا لفظ آیا ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اولاد جو عمل کرتی ہے ماں باپ کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں، شاگرد جو اعمال دنیا میں کرتے ہیں استادوں کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں، اور مریدین جو اعمال دنیا میں کر رہے ہیں مشائخ کو مزارات میں دکھائے جاتے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں آپ کی حاضری لگ رہی ہے۔ بیٹھے تو آج ہم اس محفل خانے میں ہیں پسرور کی سرزمین پہ، لیکن علی پور شریف کے راستے سے مدینہ منورہ ہماری حاضری لگ رہی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں میں اور آپ جو اولیاء اللہ کی محبت لے کر عرس کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹا باپ کی قبر پہ جائے تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے باپ سے وفا کر رہا ہے۔ اسی طرح شاگرد استاد کے مزار پہ جائے وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے، اور مریدین اہل عقیدت مشائخ کے عرس میں شامل ہوں وہ مشائخ سے وفا کر رہے ہیں۔ آپ اہل وفا ہیں جو عرس کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے وہ اپنے آقا سے وفا کر رہا ہے۔ تاریخ دمشق میں ہے، حافظ ابن عساکر نے نقل کیا ہے، حضرت بلال حبشی مدینہ منورہ سے ہجرت کر گئے ملک شام۔ کچھ عرصے بعد خواب میں میرے آقا کریم نے زیارت عطا فرمائی اور بلایا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو، پر کن لفظوں سے بلایا؟ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے، مزار پہ حاضری دینا
صاحب مزار کے ساتھ وفا ہے۔ آپ تو اللہ والوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ وفا کریں کہ ان کی یاد میں جو محفل سجائی جائے اس میں شامل ہوں، تو کیا خیال ہے کہ وہ جو ہیں ہی اللہ والے وہ آپ کو کیا کچھ عطا کریں گے۔ سلسلہ علیہ کے مشائخ میں سے ہیں حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے حضرات القدس، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی اللہ والے کے مزار پہ حاضری دیتے ہو، تمہیں محسوس ہو یا نہ ہو، صاحب مزار تمہارے باطن میں کوئی تحفہ رکھ دیتے ہیں، وہ تمہارے دل میں کوئی نور انڈیل دیتے ہیں۔ اور اس کتاب میں انہوں نے اپنی حاضریوں کی کیفیت بھی لکھی کہ میں نے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ باقی باللہ کے مزار پہ حاضری دی تو آپ نے مجھے کیا تحفہ دیا، اجمیر شریف حاضری دی تو آپ نے مجھے کیا تحفہ دیا۔ تو حضرات القدس میں آپ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے مزارات پہ حاضری دینے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ فرماتے ہیں تمہیں محسوس ہو یا نہ محسوس ہو، صاحب مزار تمہارے باطن میں کوئی نور انڈیل دیتے ہیں۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، آج یہ نہیں دیکھا جائے گا کون آئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کس کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ آج آپ عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلسہ سمجھ کے یا کوئی عام دنیاوی کانفرنس سمجھ کے نہ بیٹھیں، آپ عرس کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ ان محفلوں میں دلوں کے داغ مٹائے جاتے ہیں، گناہ بخشوائے جاتے ہیں، ان محفلوں میں تقدیریں سنورتی ہیں، مقدر بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے سنبھل کے بیٹھنا، ادب سے بیٹھنا۔ جب اہل اللہ کی نگاہ اٹھے گی، اگر کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی آج کرم ہو جائے گا۔ خواجہ غلام فرید نے لکھا ہے، اٹھ فریدہ ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی بخشے آ جا۔ دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کو سلسلہ علیہ کے مشائخ کی توجہات اور فیوزات عطا فرمائے، کیونکہ ان کا فیض تو بٹ رہا ہے، اللہ ہمیں فیض لینے کے قابل بنائے۔ اہل اللہ کا فیض تو تقسیم ہو رہا ہے، جن ہستیوں کا آج عرس ہے ان کا فیض تو تقسیم ہو رہا ہے، اللہ ہمیں ان کا فیض لینے کے قابل بنائے۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کے چند مقدس کلمات تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی میں عرض کروں گا کہ اہل اللہ کے وجود برکت والے وجود ہیں، اور ان آستانوں سے برکتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ جہاں میں اولیاء کی شان بیان کروں گا وہیں ان کی تعلیمات بھی، اور مختصر گفتگو ہے، کوئی طویل نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو دنیا میں بھیجتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، بڑی شانیں دے کے بھیجتا ہے۔ انبیاء کرام جب دنیا میں آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتے۔ آیت مبارکہ کا جو حصہ میں نے خطبہ میں تلاوت کیا ہے اس میں حضرت عیسیٰ کی آمد کا ذکر ہے اور ان کی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اللہ جب نبیوں کو بھیجتا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ یہ بات بھی پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس دور میں اگر انبیاء کرام کے ادب، انبیاء کرام کا عشق اور ادب، اس چیز کو کوئی فروغ دے رہے ہیں تو وہ آپ لوگ ہی ہیں، اہل سنت و جماعت۔ ورنہ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہلواتے ہیں اور نبیوں کی بے ادبی کر رہے ہیں، رسولوں کی بے ادبیاں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اللہ جب نبیوں کو دنیا میں بھیجتا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، شانیں دے کے بھیجتا ہے، کمالات دے کے بھیجتا ہے۔ اگر اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے دیکھا چڑیا اور بھینس کی آپس میں لڑائی ہوئی اور چڑیا نے بھینس کو مار دیا، تو آپ مان لیں گے؟
خاموش بیٹھے ہیں، مشورہ کر لیں۔ چڑیا اور بھینس، چڑی تے مجھ آپس وچ لڑ پئیاں تے چڑی نے مجھ نو مار چھڑیا۔ اگر کوئی اس محفل میں بیٹھا ہوا شخص کہ میں نے دیکھا یہ واقعہ کہ چڑی نے مجھ نو مار چھڑیا، مان جائیں گے؟ ایک سیکنڈ سے پہلے آپ مان جائیں گے جب میں قرآن کی آیت آپ کو سناؤں گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ قرآن کہتا ہے ابابیل آئے انہوں نے ہاتھی مار دیے، ابابیل آئے انہوں نے ہاتھی ہلاک کر دیے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا کہ ابابیلوں نے ہاتھی مار دیے؟ ابابیلوں کا تو جسم ہی چھوٹا ہے، ہاتھی تو بڑے زور آور ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، یہ نہ دیکھو ابابیلوں کا جسم کتنا ہے، یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، یہ جو سورہ فیل میں الفاظ آئے ہیں سینکڑوں آیتوں میں نبیوں رسولوں کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا نشانیاں دے کر۔ جو الفاظ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ان میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے۔ بی بی مریم جناب عیسیٰ کو لے کے آئیں، قوم نے کہا مریم تم تو بڑی پاک دامن عورت تھی، گھر کا ماحول بڑا شرم و حیا والا تھا، بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لائی ہو؟ حضرت بی بی مریم نے اشارہ کیا کہ اس سے ہی پوچھ لو۔ قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، شیر خار بچہ یہ کیسے کلام کرے گا؟ قوم حیرت کا اظہار کر رہی ہے، حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب نبی بن کے آیا ہوں۔ اب وہ الفاظ جو میرا موضوع ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ اگر آپ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا میں آپ تک کوئی بات پہنچا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ جہاں میں ہوں وہاں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے۔ ایک تو اس آیت سے پتا چلا سارے وجود برابر، سارے وجود ایک جیسے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والے نے سورج کو روشن بنایا، سورج طلوع ہوتا ہے اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ بنانے والے نے شہد میں مٹھاس رکھی، جس منہ میں شہد ہوگا اس میں مٹھاس ہوگی۔ بنانے والے نے پھولوں میں خوشبو رکھی، جہاں پھول ہوں گے وہاں خوشبو ہوگی۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میرے وجود کے اندر اس نے برکتیں رکھ دی ہیں، میرے وجود کے اندر اس نے برکتیں بھر دی ہیں، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ سارے وجود برابر نہیں، کچھ وجود اللہ نے بڑی برکتوں والے بنائے ہیں۔ اب ذرا قرآن پاک سے پوچھیں حضرت عیسیٰ کے وجود کی برکتیں کون سی ہیں؟ آپ قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، مردے کو زندہ کر کے اٹھا دیتے ہیں۔ 100 سال پرانے مردے کو قبر سے زندہ کر کے اٹھا دیتے ہیں۔ پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نابینے کو نظر مل جاتی ہے۔ نہ دم کیا نہ دوائی دی، دو طریقے ہیں دم اور دوائی۔ حضرت عیسیٰ نے دونوں ہی نہیں کیے، صرف مریض کو ہاتھ ٹچ کیا ہے، مرض دور ہو گیا۔ آپ کا لقب ہے مسیح۔ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ مسح کر کے بیماری کو دور کر دینے والے۔ ہاتھ کتنی برکت والا ہے، مریض کو ہاتھ لگائیں مرض دور ہو جاتا ہے۔ چوتھی شان، مٹی کا بنا ہوا مجسمہ سامنے رکھے۔ اچھا میں شانیں وہ سنا رہا ہوں جو قرآن میں ہے۔ یہ چاروں برکتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ برکتیں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو نظر دے رہے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ نے ان کو یہ اذن دی ہے۔ کوڑوں کو شفا مل رہی ہے، مردوں کو زندہ کیا ہے، قبروں سے اٹھایا ہے،
اور چوتھی برکت، مٹی کا مجسمہ سامنے رکھیں، مٹی کا بنا ہوا طوطا، چڑیا، کسی پرندے کی شکل مجسمہ سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجسمہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جائے، اللہ نے شان دی ہے یا نہیں؟ کمال دیا ہے یا نہیں دیا؟ کتنا کمال دی! یہ چاروں شانیں قرآن میں۔ پیارے عیسیٰ آپ بڑی شانیں لے کے آئے، پر یہ تو بتائیں اتنی شانیں لے کے آئے تو آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بعثت کیا ہے؟ قوم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کوڑوں کو شفا مل رہی ہے، نابینوں کو نظر دے رہے ہیں، مٹی کے مجسمے کو زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مبشر، مخبر نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا مخبرم برسول۔ ہر لفظ ذہن کو ایک رخ دیتا ہے، متکلم کے سامنے منزل ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ لفظ بولتا ہے۔ مخبر اور مبشر میں فرق کیا ہے؟ دینے والا ایسی خبر دے جس سے صرف معلومات ملے تو اسے مخبر کہتے ہیں، اور اگر وہ ایسی خبر دے جسے سن کے معلومات بھی ملیں اور دل بھی خوش ہو جائے تو اسے مبشر کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے مخبر کہا ہے یا مبشر کہا ہے؟ کہا خوش ہو جاؤ، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ پہلے زمانوں میں معمول تھا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، آگے ایک ہوکا دینے والا اعلان کر رہے با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، اٹینشن ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ اب ذرا دیانتداری سے فیصلہ تو کریں، وہ جو بادشاہ کی سواری کے آگے اعلان کر رہے ہیں نا، وہ مردے زندہ کر لیتے ہیں۔ پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میرا وجود بڑی برکتوں والا ہے، اور یہی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں حضور کی بشارت دینے آیا۔ وہ جو حضور کی بشارت دینے آئے ان کا وجود تو بڑی برکتوں والا ہے، تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کا وجود کتنی برکتوں والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر وجود مصطفیٰ کی برکتیں بیان کریں زندگی ختم ہو جائے گی، برکتوں کا بیان نہیں ختم ہوگا۔ سلسلہ علیہ کے مشائخ میں ہیں جو علی پور شریف کا شجرہ ہے نا، وہ پڑھ کے دیکھیں، خواجہ محمد معصوم کا نام آتا ہے، یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے بیٹے ہیں۔ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مکتوبات معصومیہ میں ہے، فرماتے ہیں میں مدینہ شریف روضہ پاک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا کائنات کا ذرہ ذرہ روح مصطفیٰ سے فیض لے رہا ہے۔ وجود مصطفیٰ کی برکتیں بیان کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی، برکتوں کا بیان نہیں ختم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا وجود بڑی برکتوں والا ہے، پر حضرت عیسیٰ جن کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کے وجود کی برکتیں کتنی؟ صحابی کی پنڈلی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، میرے آقا کریم نے لواب دہن لگایا، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی ہے۔ ایک صحابی کی آنکھ کا ڈیلا نکلا ہے، ڈیلا ہاتھ پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں آیا، آپ نے لواب دہن لگایا ہے، ڈیلا آنکھ کے حلقے میں رکھا ہے، اللہ نے آنکھ کو نور علی نور بنا دیا ہے۔ حضرت انس نے گھر کنواں کھودا، پانی آیا لیکن کڑوا ہے، پینے والا نہیں، میرے آقا تشریف لے کے لواب دہن ڈالا ہے، اللہ نے کڑوے کنویں کو میٹھا کر دیا ہے۔ حضرت جابر کے گھر حضور دعوت پہ تشریف لے گئے، حضرت جابر نے 8-10 بندوں کا کھانا بنایا ہے، جب میرے آقا تشریف لائے تو سینکڑوں صحابہ ساتھ ہیں۔ جابر دوڑے دوڑے گھر گئے، بیوی سے کہنے لگے کھانا ہم نے 8-10 بندوں کا بنایا ہے، رسول اللہ کے ساتھ سینکڑوں صحابہ آ رہے ہیں، ہم کھانا کیسے پورا کریں گے؟ بیوی بھی صحابیہ تھیں، انہوں نے کہا آپ کو کیا فکر ہے، جو ساتھ لا رہے ہیں وہ کھلانا بھی جانتے ہیں۔
میرے آقا کریم نے ہنڈیا میں لعاب دہن ڈالا ہے، اوپر چادر ڈال دی، فرمایا چادر اٹھا کے نہ دیکھنا کتنا سالن بچ گیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں وہ جو 8-10 بندوں کے لیے کھانا بنایا تھا، سینکڑوں صحابہ رج کے چلے گئے، کھانا اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ حضرت عتبہ بیمار ہیں، خارش کر کر کے بدن پہ زخم ہو گئے، پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی اور خارش کی تکلیف ہے۔ میرے آقا کریم نے زخموں پہ لعاب دہن لگایا ہے۔ عتبہ فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ حضور کا لعاب دہن پہلے میرے جسم سے لگا ہے یا بیماری پہلے دور ہو گئی ہے۔ میں نے 5-6 حدیثیں آپ کو سنا دی ہیں لعاب دہن کی برکت میں۔ میرے اور آپ کے تھوک میں جراثیم ہیں، بیماریاں ہیں، رسول اللہ کے لعاب دہن میں اللہ نے بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ بیماریوں کی یہ بھی ایک دار الشفائی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ڈیرا جی۔ اور حکیم صاحب کیا کرتے رہے ہیں، نگاہ سے بھی، دعا سے بھی اور دوائی سے بھی شفائیں بانٹتے رہے ہیں۔ مریض ہجر کو مل جائے گی ابھی تسکین، ذرا مدینے کے دار الشفا کی بات کرو، کرو نہ ذکر خطا کا عطا کی بات کرو، سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات کرو۔ مریض ہجر کو مل جائے گی ابھی تسکین، ذرا مدینے کے دار الشفا کی بات کرو۔ 5-6 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی کہ حضور کے لعاب دہن کی برکت کیا ہے۔ اب وہ حدیث سنا رہا ہوں جس سے یہ مضمون میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے ہی ساری گفتگو چلا رہا تھا کہ ولایت برکات نبوت میں سے ہے، ولایت برکات نبوت میں سے ہے۔ ولی کے دامن میں جو کچھ ہے وہ نبوت کا فیض ہے۔ یہ حدیث پاک امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں نقل کی ہے۔ ایک صحابی اپنے 12-13 سال کے بیٹے حضرت حنظلہ کو لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ برکت میرا موضوع تھا اور وہ حدیث سنا رہا ہوں جس میں صحابی نے آ کے برکت مانگی ہے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا حنظلہ ہے، اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہو گئے، فوضع یدہ علی رأسہ فقال بارک اللہ لک، میرے آقا کریم نے دست مبارک حضرت حنظلہ کے سر پہ رکھا اور فرمایا اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ بس اتنی دعا دی، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ حنظلہ دعائے برکت لے کے واپس گھر آ گئے، اپنے قبیلے میں آ گئے۔ قبیلے والوں کو پتا چلا کہ حضرت حنظلہ دعائے برکت لے کے آئے ہیں۔ اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہوتا، وہ مریض کو لے کے حضرت حنظلہ کے گھر آ جاتے اور پتہ ہے سوال کیا کرتے، اے حنظلہ تم رسول اللہ سے جو دعائے برکت لے کے آئے ہو اس دعا میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ اب حضرت حنظلہ کیا کرتے، حوالہ دوبارہ دے رہا ہوں، امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے اور بہت سارے محدثین نے اسے نقل کی ہے، مسند امام احمد میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، کئی مورخین اور محدثین نے اسے نقل کیا۔ اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہوتا، مریض کو لے کے لوگ آ جاتے حضرت حنظلہ کے گھر، حنظلہ تم جو دعائے برکت لے کے آئے ہو ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو۔ حنظلہ اس مریض کو کیا جواب دیتے تھے، ان کے سر پہ جہاں رسول اللہ کا دست مبارک لگا تھا وہاں وہ اپنا ہاتھ مس کرتے، وہاں اپنا ہاتھ مس کر کے پھر مریض کے بدن پر پھیرتے اور مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یا اللہ اپنے نبی کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرما دے۔ جہاں حضرت حنظلہ کے سر پہ رسول اللہ کا دست پاک مس ہوا وہاں وہ اپنا ہاتھ لگاتے، پھر مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں
ہاتھ حضرت حنزلہ کا لگ رہا تھا، برکت رسول اللہ کی تقسیم ہو رہی تھی۔ صحابی کے ہاتھ سے کس کی برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں؟ رسول اللہ کی برکت۔ آج ہم جب کسی سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں، کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، تو آج 34 35 38 واسطوں سے ہمارا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ تک پہنچتا ہے۔ میرے آقا کریم کے خادم ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، خادم رسول ہیں۔ ان کے آگے خادم تھے اور شاگرد تھے حضرت ثابت بنانی۔ وہ جب آتے تو حضرت انس سے مصافحہ کر کے ہاتھ چومتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ تو ثابت کہتے میں صحابی نہیں بن سکا، میں نے رسول اللہ کا ہاتھ نہیں چوما۔ استاد جی تواڈا ہاتھ رسول اللہ دے ہاتھ نال مس ہوئے ہے، میں تواڈا ہاتھ چوم کے حضور دا ہاتھ پیا چومنا۔ بس سارا مضمون ولایت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آج جب ہم کسی مجاز کے ہاتھوں پہ، خلیفہ مجاز جو کسی آستانہ کے مجاز خلیفہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو کہیں 34 واسطوں سے، کہیں 36 واسطوں سے، 38 واسطوں سے ہمارا ہاتھ حضور کے ہاتھ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک کا ہاتھ چوم کے کہتے تھے استاد جی تواڈا ہاتھ چوم کے میں رسول اللہ کا ہاتھ پیا چومنا۔ وہ صحابی تھے، وہ تابعی تھے، صحابی سے ملاقات ہوئی ہے، انہیں ایک واسطے سے ہی برکت مل گئی۔ ہم دور کے زمانے میں آئے ہیں، قربان جاؤں حضور کی عنایات پر، حضور نے ہمیں بھی محروم سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے حج کے موقع پر چاہے زمزم سے خود پانی کا ڈول نکالا، صحابہ خدمت کے لیے حاضر ہیں پر کوئی راز تھا، اب ڈول پانی کا بھرا ہوا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ کچھ جو ہے وہ نوش فرمائیں گے اور باقی پانی ہمیں تبرک کے لیے مل جائے گا کہ ڈول بھرا ہوا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم نے اس ڈول کو دہن پاک لگایا ہے، چند گھونٹ پانی پیا ہے اور باقی ڈول کنویں میں اڈیل دیا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم انتظار کر رہے تھے ہمیں تبرک ملے گا اور آپ نے پانی واپس کنویں میں اڈیل دیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میری نظر آئندہ آنے والی امت کی طرف گئی، چاہے زمزم لوگ قیامت تک اس سے پانی نکال کے آب زمزم پیتے رہیں گے، میرا تبرک انہیں پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح صحابہ نے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کے شان حاصل کی، برکت حاصل کی، رسول اللہ نے قیامت تک آنے والی امت کو معروم نہیں رکھا۔ یہ جو سلسلے چلے ہیں نا، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ سلسلے وہ ہاتھ کی زنجیر ہی جوڑتے جاتے ہیں رسول اللہ تک۔ اور کس تابعی کے حوالے سے میں بیان کر رہا تھا؟ حضرت ثابت بنانی، ان کے جو استاد ہیں، صحابی ہیں حضرت انس بن مالک، انہیں حضرت فاروق اعظم کے دور میں مبلغ اسلام بنا کے، یہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بصرے بھیج دیا گیا۔ تو بصرے میں جو آپ کا ڈیرہ تھا اس کا نام رکھا گیا زاویہ۔ کیا نام رکھا گیا؟ زاویہ۔ زاویہ کا لفظ جب آیا ایران میں تو بن گیا خانقاہ، اور جب ادھر ہندوستان میں وہی لفظ آیا تو بن گیا آستانہ۔ سب سے پہلے یہ خانقاہ، یہ آستانہ، یہ لفظ جو بولا گیا ہے صحابی رسول کے ڈیرے حضرت انس بن مالک کے ڈیرے کے لیے زاویہ کا لفظ بولا گیا۔ زاویہ کسے کہتے ہیں؟ ٹرننگ پوائنٹ، موڑ، ٹرننگ پوائنٹ، اسے زاویہ کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کے ڈیرے کو زاویہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں گناہگار آتے تھے، توبہ کر کے نیک بن کے جاتے تھے۔ اللہ والوں کے ڈیرے وہ ہیں جو زندگی کا رخ چینج کر دیتے ہیں۔ اہل اللہ کے آستانے وہ ہیں جو زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل دیتے ہیں۔
کچھ ادارے وہ ہیں پاکستان میں جن کی ڈیوٹی ہے سڑکوں کی صفائی، گلیوں کی صفائی. آج کل نظر تو نہیں وہ ادارے آتے کام کرتے ہوئے، لیکن ادارے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے باہر کا ماحول صاف رکھنا. خانقاہ وہ آستانہ وہ ادارہ ہے جو اندر کا ماحول صاف رکھتا ہے. انسان اتنا باہر نہیں رہتا جتنا اندر رہتا ہے. باہر اگر غم کا ماحول ہو، اندر خوشی ہو، انسان کو غم نہیں محسوس ہوتا. اور اندر غم ہو، باہر بے شک خوشی کا ماحول ہو، انسان کو خوشی نہیں محسوس ہوتی. تو انسان زیادہ کہاں رہتا ہے جی؟ اندر کا ماحول. وہ پنجابی میں کسی نے کیا خوب کہا، باہروں بھاری بوکر چھڈ دے سٹ اندر دا کوڑا. دل بر جے تن منہ نہ لاوے بن چھڈ کچ دا چوڑا. باہروں بھاری بوکر چھڈ دے سٹ اندر دا کوڑا. کتا گر گیا کنویں میں اور مر گیا، کتنے ڈول پانی کے نکالیں تو کنواں پاک ہوگا جی؟ کنواں پلید ہو گیا، کتا مر گیا ہے، کتا گرا ہے مر گیا ہے، کتنے ڈول پانی کے نکالیں تو اب کھو پاک ہوگا. سارا پانی نکال دیں لیکن کتا نہ نکالیں تو کنواں پاک ہو جائے گا؟ پہلے کس کو نکالنا ہے؟ پہلے کتے کو نکالنا ہے، پھر سارا پانی نکالنا ہے، اب کنواں پاک ہوگا. بعض لوگ ورد وظیفے پڑھ رہے ہیں، اندر سے کتا نہیں نکال رہے. اولیاء اللہ کے آستانوں پہ آئیں تو پہلے وہ کام ہی یہ کرتے ہیں کہ باطن سے وہ مردار نکالتے ہیں. بیعت ہونے بعض لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دینے سے نسبت ملتی ہے، نور نسبت نہیں ملتا. نور نسبت لینے کے لیے دل دینا ضروری ہے. ہاتھ میں ہاتھ دے دیں نسبت مل جائے گی. نور نسبت اس وقت ملے گا جب اپنا دل مرشد کو دے دے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو سارا زور اس پہ ہے ذہن سازی. ذہن سازی، ذہن بناؤ، ذہن بناؤ. اور ذہن بنانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ دل نہیں دیتے. ذہن سازی سے میں انکار نہیں کرتا، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ دلان دے سودے نہیں. خانقاہ پہ کیا کیا جاتا ہے؟ دل کا سودا. مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ بعد میں دیا جاتا ہے، پہلے مرشد کو دل دیا جاتا ہے. اور جو چیز جاذب ہے نا، جو جذب کرتی ہے فیض کو، وہ محبت ہی ہے. طریقت کی دنیا میں پہلی چیز فیض لینے کے لیے محبت ہے، ادب ہے، اطاعت ہے. یہ تین چیزیں ہیں جن سے فیض ملتا ہے، محبت، ادب، اطاعت. آپ سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہیں. یہ خانقاہ جو ہے علی پور شریف سلسلہ نقشبندیہ ہے. اور نقشبندیہ سلسلے میں جو ادب ہے نا، صرف ادب نہیں، کمال درجے کا ادب ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو جہاں حضور منبر پہ بیٹھتے تھے وہاں آپ بیٹھے ہیں. جہاں میرے آقا کریم کے قدم لگتے تھے نا، وہاں صدیق اکبر بیٹھے ہیں. اور جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو کیا رسول اللہ کے مصلی پہ وہاں قدم رکھے ہیں جہاں حضور قدمین شریفین رکھتے تھے؟ نہیں. اپنا مصلی اتنا پیچھے کر کے بچھایا ہے کہ جب صدیق اکبر سجدہ کرتے ہیں تو صدیق اکبر کی پیشانی رسول اللہ کے قدموں والی جگہ پہ. صدیق اکبر نے صرف ادب نہیں کیا، کمال ادب، بلکہ وہ امت کو ادب سکھا رہے ہیں. بارگاہ نبوت کا ادب سکھانے میں امت کے معلم اور استاد کا نام صدیق اکبر ہے. سلسلہ نقشبندیہ ادب والا سلسلہ ہے. اور جب یہ سلسلہ پہنچا سرہند شریف، حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی مکتوبات شریفہ میں فرماتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے خواجہ باقی باللہ سے، اگر میں آپ کے آستانے پہ حاضری دوں اور مریدین سیڑھیاں چڑھ کے میرے مرشد کے پاس جا رہے ہوں، سیڑھیوں کی جگہ میں اپنا سر رکھ دوں کہ آپ کے خادم میرے سر پہ پیر رکھ کے اوپر چڑھے، میں پھر بھی اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا جو میرے مرشد سے مجھے ملی ہے. ہم ناقدروں کو کیا پتا مشائخ کے سینے سے کیا ملتا ہے.
وہ نور جو رسول اللہ نے صدیق اکبر کے سینے میں ڈالا، صدیق اکبر سے حضرت سلمان فارسی، پھر حضرت خواجہ محمد قاسم، پھر حضرت امام جعفر صادق، پھر حضرت بایزید بستامی، پھر حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت ابو علی فارمیدی، حضرت ابو یوسف ہمدانوی، حضرت خواجہ عبد الخالق اجدوانی، پھر حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری، خواجہ محمود فغنوی، حضرت علی عزیزاں، حضرت بابا محمد سماسی، حضرت امیر کلال سے ہوتا ہوا وہی نور پہنچا شہنشاہ نقشبند سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری کے سینے میں۔ پھر شہنشاہ نقشبند سے وہ نور ملا حضرت علاؤ الدین عطار، پھر حضرت یعقوب چرخی، پھر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، پھر حضرت خواجہ درویش محمد، پھر حضرت خواجہ محمد زاہد، پھر خواجہ محمد مقتدی امکنگی، حضرت خواجہ باقی باللہ، پھر حضرت مجدد الفسانی، خواجہ محمد معصوم، پھر حضرت خواجہ محمد نقشبند، پھر حضرت خواجہ محمد زبیر، پھر حضرت خواجہ قطب الدین، پھر شاہ جمال اللہ، خواجہ محمد عیسیٰ، خواجہ فیض اللہ تیراہی، خواجہ نور محمد چوراہی، پھر حضرت خواجہ فقیر محمد چوراہی، اور پھر خواجہ فقیر محمد چوراہی سے شاہ لاسانی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے سینے میں، اور پھر شاہ لاسانی کے سینے سے حکیم محمد شفیع صاحب کے سینے میں۔ نور چلا کہاں سے تھا اور کن سینوں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہے؟ مشائخ کہتے ہیں عطار کے پاس جاتے ہو عطر خریدنے کے لیے تو بوتل دیکھ کے عطر خریدتے ہو یا خوشبو سونگھ کے؟ یہ نہ دیکھیں بوتل کا سائز کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، بلکہ آپ تو خوشبو دیکھتے ہیں، خوشبو دل کو لگتی ہے یا نہیں۔ مشائخ کے جسم نہ دیکھیں، یہ دیکھیں ان کے باطن میں نور کہاں سے آ رہا ہے، ان کے باطن کا کنیکشن کہاں جڑا ہوا ہے۔ طریقت کسے کہتے ہیں، سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ دل کا رشتہ مدینہ منورہ سے جڑ جانا، دل کا رشتہ۔ اور نقشبندی طریقت جو ہے اس میں محب اور محبوبیت دونوں کا فیض چلتا ہے۔ میں اس حوالے سے کوئی مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آسان سی بات ہی کر رہا ہوں۔ ہاتھ دینے سے نسبت ملتی ہے اور دل دینے سے نور نسبت ملتا ہے۔ مرید اپنا دل جب شیخ کی خدمت میں پیش کرتا ہے پھر وہ رنگ چڑھتا ہے۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اس میں محبت بھی کمال درجے کی ہے، ادب بھی کمال درجے کا ہے، اور خدمت بھی کمال درجے کی۔ سیدنا صدیق اکبر نے جو خدمت حضور کی ہے، گھر میں کچھ رکھا ہے؟ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، اقبال تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، بس لکھ کے نا اقبال نے بڑا چس اور بڑا رس بھر دیا اس لفظ میں۔ کہتے ہیں نا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس بس۔ حضرت صدیق اکبر کا مشرب کیا ہے؟ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ حضور مل گئے، اور کیا چاہیے؟ آج جو فیس لے کے گھر سے نکلتا ہے نا محرم پڑھنے کے لیے، وہ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں بے ادبی کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں اسلام آباد کے علاقے میں گیا تو پتا چلا ایک دن پہلے یہاں کوئی شخص آیا تھا، اس نے حضرت صدیق اکبر کی توہین کی۔ میں نے کہا کس نے؟ وہ جس نے 30 لاکھ روپیہ لینا ہے 10 دن پڑھنے کا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا خود 30 لاکھ لے رہے 10 دن محرم پڑھنے کا، اعتراض اس ہستی پہ کر رہا ہے جس نے سارا گھر ہی حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ ایک شخص وہ ہے جو دین سے دنیا کما رہا ہے، دوسرا وہ ہے جس نے اپنی دنیا دین پہ قربان کر دی۔ فرق سمجھ آئے؟ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین اس لیے اپنایا ہے کہ دین کے ذریعے وہ دنیا کما رہے ہیں۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین پہ لٹا دیا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں محبت بھی کمال درجے پہ، ادب بھی کمال درجے پہ، اور خدمت بھی کمال درجے پہ۔ یہ 3 چیزیں اگر آ جائیں گی تو پھر سینہ اس قابل ہوگا کہ مشائخ کی توجہ حاصل ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑے آستانوں پہ گیا مجھے فیض نہیں ملا۔ بھی چھاننی آپ کریں دودھی کے آگے اور کہیں بھئی اس میں دودھ ڈال دیں، چھاننی میں بھی دودھی ڈال دے گا؟ تو چھاننی سمجھتے ہیں جس میں آٹا چھانا جاتا ہے، اس میں سوراخ اتنے ہیں جو ہی دودھ ڈالیں گے سارا دودھ گر جائے گا۔ پہلے برتن تو صحیح لائیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔
اولیاء اللہ کے پاس ہے سب کچھ مگر لینے کا چاہیے تب کچھ، بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ۔ برکتیں آج بھی جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ ہمیں فیض لینے کے لائق بنا دے۔ میں نے آپ کے سامنے جہاں فضائل بیان کیے وہاں تعلیمات کا ایک پہلو بھی رکھا ہے۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے پر لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے۔ علماء بھی تشریف لائے ہیں، حضرت قبلہ پروفیسر حامد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی رونق افروز ہیں، اور عالمی شہرت یافتہ مداح حبیب محمد نواز چشتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ مجھے ابھی ایک انتہائی محبت والی شخصیت ملے جو اس آستانہ عالیہ سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ مجھے حضرت قبلہ حکیم صاحب کے بارے میں بتایا، مجھے پہلے بھی اس حوالے سے کچھ تھوڑی بہت معلومات تھیں، لیکن ان کی گفتگو سے یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ حکیم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب ایک کرامت ہستی تھے اور بڑی برکتوں والا وجود تھا۔ آج جو ان کی تیسری پشت بھی خدمت خلق میں مصروف ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حکیم محمد شفیع صاحب اللہ کے مقبول بندے تھے، اور علی پور شریف والوں نے ان پر خوب رنگ چڑھایا ہے۔ صدا بہار دیں اس باغے اتھے کدی خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔